السلام علیکم دوستو، آپ نے ایک حدیث مبارکہ سنی ہوگی، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ اور ایک کہاوت سنی ہوگی کہ نیت صاف منزل آسان۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیت کہتے کس کو ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ نیت کا تعلق ہمارے باطن کے ساتھ ہے، ہمارے ظاہر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور تحقیق کہ میں نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے اور میں جانتا ہوں جو وہ سوچتا ہے۔ نیت کا دوسرا نام انسان کی سوچ ہے۔ ہمارے اعمال میں ہماری نیتوں کا کتنا رول ہے، یہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کروڑوں انسان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس آیت میں کہ مجھے ان جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ اب جانور ذبح کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب گوشت اور خون پہنچتا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، میں تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دلوں میں پرہیزگاری کتنی ہے، تم اندر سے پرہیزگار کتنے ہو، تمہاری نیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جاننا چاہتا ہے۔ اگر ایک شخص بڑا جانور ذبح کرتا ہے، وہ اس نیت کے ساتھ ذبح کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ واہ بھائی اتنا بڑا جانور ذبح کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے ایسی قربانی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والوں میں نے تم پہ روزے فرض کر دیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر میں نے روزے فرض کیے تھے۔ اب روزے فرض کرنے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم پرہیزگار کتنے ہو، تم متقی کتنے ہو۔ یعنی کہ ہمارے بھوکے اور پیاسے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں ہے کہ اگر ہم بھوکا رہیں گے، ہم پیاسا رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا کوئی فائدہ ہے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری سوچوں کو، میں تمہاری نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کس کے لیے روزہ رکھ رہے ہو، تم کس کی خاطر بھوک پیاس برداشت کر رہے ہو۔ اسی طرح اگر انسان ساری زندگی نماز تہجد پڑھتا رہے، اگر وہ یہ سوچ کر تہجد کی نماز پڑھتا ہے کہ لوگ مجھے تہجد گزار کہیں، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں، تو اس کی ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایک شخص 2 رکعت نماز نفل اس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے یہ سوچ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو اس کی عبادت افضل ہے اس کی نسبت جو ساری زندگی ٹھنڈے پانی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتا رہا۔ یعنی کہ ہماری نیت کتنی اہم ہے ہماری عبادات میں، تو ہمیں اپنی نیتوں کا جو رخ ہے، ہماری جو نیتیں ہیں، ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے، ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری نیتوں کا رخ کس طرف ہے۔
علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر جس کا ایک مصرع ہے کہ تیرا سر تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اگر ہماری سوچوں میں دنیا ہے اور ہمارا سر سجدے میں ہے تو ایسی نمازوں سے، ایسی قربانیوں سے اور ایسے سجدوں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ ہماری سوچوں میں، ہمارے خیال میں